جب میں نے اپنے استاد سے یہ حدیث پڑھی تھی تو انہوں نے جو جواب محدثین کے لکھوائے تھے کہ بھئی امام بخاری نشست ختم کر کے اٹھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں سبحان اللہ پڑھ لوں گناہ معاف ہو جائیں گے، اور نبی علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں تسبیح زیادہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو جب انہوں نے مجھے وہ سارے جواب بتائے تو میں نے کہا کہ حضرت جس لائن کا بندہ ہوتا ہے نا وہی خیال اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا کہ چونکہ میری لائن ہے ذکر و سلوک والی، تو ہمارے پاس ہر آنے والا بندہ کوئی نہ کوئی پریشانی لے کے آتا ہے، یہ مصیبت، یہ پریشانی، اس کا حل، اس کا حل، اس کا حل۔ تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو آخری حدیث کے طور پر اس لیے چنا کہ اب یہ طلباء پڑھ کے گھروں کو واپس جائیں گے، کوئی کاروبار کرے گا، کوئی ملازمت کرے گا، ان کی شادیاں ہوں گی، یہ طالبات گھروں میں جائیں گی، ان کے رشتے آئیں گے، یہ اپنے سسرال کو جائیں گی، پریکٹیکل زندگی گزاریں گے، اور پریکٹیکل زندگی میں ان کو مشکلات کا سامنا ہونا ہی ہے، تو یہ مشکلوں میں پھنسیں گے۔ اس وقت پھر یہ پریشان ہوں گے کہ اب ان مشکلوں سے پھنسنے کی کیا کوئی عمل ہے جو ہمیں بتا دیا جائے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ وہ عمل جاتے ہوئے بتا گئے کہ دیکھو طلباء، تم اگر تسبیح زیادہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات کو آسان کر دے گا۔ دو دلیلیں ہیں، ایک حدیث مبارکہ سے ملتی ہے، ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بندے کو 10 درے لگانے کا حکم دیا، جلاد کو کہا کہ اس کو 10 درے لگاؤ۔ اب جلاد نے جب اس کو پہلا درہ لگایا نا تو اس بندے نے کہا سبحان اللہ، یعنی اس وقت کے مجرم بھی ایسے تھے کہ جو چوٹ پڑنے پر اول فال نہیں بکتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو جب اس نے ایک جو ہے نا درہ لگایا تو مجرم نے کہا سبحان اللہ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل پسیج گیا۔ انہوں نے جلاد کو کہا دانی، چھوڑ دو اس کو، بس باقی نہ مارو۔ اب ابن کعب رضی اللہ عنہ بڑے مفتی قسم کے صحابی تھے، وہ پاس تھے، فضاحک ابن کعب رضی اللہ عنہ مسکرا پڑے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ میں یضحکک، حضرت آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ سبحان اللہ نے اس بندے کی سزا میں تخفیف کر دی تو سبحان اللہ بندے کی سزا کو چھوڑا کروا دیتا ہے۔ یہ تو حدیث پاک سے اس کی دلیل ہے، اور قرآن پاک سے اس کی دلیل یہ ملتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے منشا سے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام بہت مضطرب تھے، اندھیرا تھا، ایک رات کا اندھیرا، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور ایک وہ سمندر کے نیچے تھی وہاں کا اندھیرا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کا کوئی ایگزٹ نظر نہیں آتا تھا، کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا کہ کوئی خروج کا دروازہ مل جائے۔ اب اس اندھیرے میں جب کوئی امید نظر نہیں آتی تھی، حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی تسبیح بیان کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس تسبیح کی برکت سے اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتے۔ تو یہ تسبیح ایسا عمل ہے کہ جس مصیبت میں وہ قیامت تک گرفتار رہ سکتے تھے، اللہ نے اس مصیبت سے ان کو تسبیح کے صدقے نجات عطا فرمائی۔ تو اللہ جانتے تھے کہ یہ بچیاں گھر کو جائیں گی، اب کسی کے رشتہ ہی نہیں آئے گا، وہ حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جائے گی۔ تعلیم مکمل ہو گئی ہے، ماں باپ چاہتے ہیں بچی کی شادی کریں، رشتہ ہی نہیں آ رہا، اب بچی خود تو کچھ نہیں کر سکتی، تو حالات کی مچھلی کے پیٹ میں بیچاری پھنس گئی، کیسے نکلے اس کو عمل پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو امام بخاری نے بتا دیا کہ تم عالمہ ہو، عملیات والوں کے پیچھے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں، سبحان اللہ کی کثرت کرو گی، اللہ تمہیں بھی حالات کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گی۔ یا یہ عالم ہے، یہ پڑھ کے گیا، اس نے کاروبار شروع کیا اور قرضہ سر پہ یکدم چڑھ گیا، نقصان ہو گیا۔ اب کئی لوگ قرضے کی مچھلی کے پیٹ میں ایسا پھنس جاتے ہیں، نکل ہی نہیں پاتے، کوشش کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، نکلنے کی صورت نظر نہیں آتی، پھر پریشان ہو کے کہتے ہیں کہ جی کوئی عمل بتاؤ کہ ہم ان حالات سے نکل جائیں۔
تو امام بخاری نے پہلے ہی بتا دیا کہ تم تسبیح کی کثرت کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں قرضے کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دے۔ لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ نے طلباء اور طالبات کو جاتے جاتے ایک ایسا نسخہ بتا دیا کہ اب طلباء کو عاملین کے پاس جانے کی پوری زندگی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حدیث پاک کے مطابق تسبیح کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ حالات کی مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائیں گے۔ تو استاد نے اس جواب کو پسند فرمایا تھا۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے پیش خدمت کی، جو غلطی کوتاہی تھی وہ میری طرف سے ہے، اور اگر میں نے کچھ اچھی باتیں کی تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ اپنا احسان ہمارے اوپر جاری رکھے اور ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ مگر زاروں قطار رونے بیٹھے، آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ میں بھی پریشان ہوا کہ یہ بندہ بہت ہی دکھی ہے جو اتنا رو رہا ہے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ بیٹھے رو ہی رہے ہیں، آپ کوئی بات کریں۔ اس نے کہا جی میں ایک گورنمنٹ آفیسر تھا، اور ان دنوں گولڈن شیک ہینڈ والی ترتیب چلی تھی کہ گورنمنٹ کہتی تھی کہ جو بندہ اپنی ریٹائرمنٹ لے لے گا ہم اسے منافع بھی دے دیں گے اور وہ پھر کوئی اور کام کر کے اپنی زندگی گزارے۔ گورنمنٹ کو فائدہ یہ تھا کہ ورکر کم ہو جائیں گے، اور ورکر کو فائدہ یہ تھا کہ ایک ہی وقت میں پیسے مل جائیں گے، تو مکان خرید لیں گے، بیٹی کی شادی کر لیں گے، یا فلاں کر لیں گے یا فلاں کر لیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے تقریباً 16 لاکھ روپے ملے جو بینیفٹ کے تھے۔ میں نے اور بیوی نے مشورہ کیا کہ ہم اس کو رکھ دیتے ہیں، اور اپنے گزارے کے لیے میں کہیں پہ جاب کر لیتا ہوں چھوٹی موٹی، اور روٹی ہم کھا ہی لیں گے، اور یہ پیسے بچوں کی تعلیم اور ان کی شادیوں کے کام ہیں۔ کہنے لگا کہ میرا ایک دوست تھا، میں نے کئی باتوں میں اس کو بھی بتا بیٹھا کہ مجھے گورنمنٹ سے 16 لاکھ ملے ہیں اور میں نے رکھ دیے۔ اب وہ بندہ میرے پیچھے پڑ گیا کہ ایک کاروبار ہے اور بڑا نفع ہے اس میں، بڑا فائدہ ہے اس میں، بڑا فائدہ ہے، اور اگر تم پیسہ لگاؤ تو محنت میں کروں گا اور تمہیں گھر بیٹھے بٹھائے پیسے مل جائیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر تھا کہ نہیں، تو میں اس کو نہ کرتا رہا۔ بالآخر ایک دن میری بیوی نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تم کسی گہری سوچ میں ڈوبے نظر آتے ہو، کیا پریشانی ہے؟ تو میں نے اسے بتا دیا کہ میرا ایک دوست ہے وہ مجھے کاروبار کے لیے گیا ہے۔ بیوی نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ اس کو 16 لاکھ نہ دیں، اس کو 8 لاکھ دے دیں، اور دیکھیں 8 لاکھ کا وہ آپ کو کیا فائدہ دیتا ہے، پتہ چل جائے گا 1 سال میں۔ تو اگر نقصان ہونا ہوا تو آدھے پیسوں میں ہوگا، پورے پیسوں میں تو نہیں ہوگا نا۔ کہتا ہے مجھے بات اچھی لگی اور میں نے 8 لاکھ روپے اس بندے کو دے دیا۔ اس بندے نے کہا تھا جی آپ کو ہر مہینے 25-30 ہزار مل جایا کرے گا۔ اب ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو وہ ہمارے گھر آ کے کیش یا چیک کو دے دیتا۔ میں نے ایک چھوٹی موٹی جاب شروع کر لی اور ہمارا گزارا بہت اچھا ہو گیا۔ 25-30 ہزار ادھر سے آ جاتے تھے، باقی ادھر سے مل جاتے تھے، اور ہم آرام کی زندگی گزارتے۔ 1 سال پورا اسی طرح گزر گیا۔ تو میری بیوی نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا کاروبار ہے کہ جس میں اتنے پیسے دینے سے ہمیں ہر مہینے اتنے پیسے مل جاتے ہیں۔ سال گزرا تو میرے دوست نے کہنا شروع کر دیا کاروبار تو بہت اچھا ہے لیکن ہم نے پیسے تھوڑے لگائے ہیں، اگر اور زیادہ لگا دیں تو اور نفع ہو جائے گا۔ میں نے بیوی کو بتایا، اس نے کہا ہم نے 1 سال آزمایا ہے، دیکھا ہے شریف آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، وعدہ پورا کرتا ہے، تو آپ اس کو باقی بھی پیسے دیں۔ کہتے ہیں میں نے اس کو باقی 8 لاکھ بھی دے دیے۔ اب باقی 8 لاکھ دینے کی دیر تھی، اس نے تو نگاہیں بدل لی، فون بات کرنی چھوڑ دی۔ میں مصروف ہوں، ابھی کال نہیں لے سکتا، میں بعد میں کال کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اور جو ہر مہینے پیسے دیتا تھا وہ بھی اس نے ڈیلے کرنا شروع کر دی۔ پہلی تاریخ کے پیسے 10 تاریخ کو دیے، پھر دوسرے مہینے اس نے 20 تاریخ کو پیسے دیے، اور تیسرے مہینے مہینہ ختم ہو گیا اور پیسے دیے ہی نہیں۔ اب میں نے اسے فون کیا، بھئی آپ ہر مہینے پیسے دیتے تھے تو ہمیں گھر میں خرچے میں تنگی ہو رہی ہے، آپ پیسے نہیں دیے اس مہینے۔ اور جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے، میں 2 بندوں کو لا کے آپ سے بات کروں گا۔ اب بات اس نے کیا کی، اس نے کہا جی کہ مجھے تو کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے اور 16 لاکھ کے 16 لاکھ ختم ہو گئے، تو میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں آپ کو دینے کے لیے۔ اور جو بندے لے کے آیا تھا وہ بھی اسی کے سائڈ کے تھے، اسی طرح کے، وہ بھی مجھے سمجھانے لگے اور کہنے لگے کاروبار میں لاس بھی ہو جاتا ہے، پروفٹ بھی ہو جاتا ہے، اب آپ نے اگر 1 سال پروفٹ کھایا ہے تو لاس ہو گیا تو لاس کو بھی برداشت کر لیں۔ کہنے لگا میں بڑا پریشان کہ میرے 16 لاکھ روپے غبن ہو گئے، ختم ہو گئے۔ کہتے ہیں اس سے میں مقدمہ تو کر نہیں سکتا تھا، نہ میں لڑ سکتا تھا، وہ لڑائی میں مقدمے میں مجھ سے زیادہ تیز تھا، لیکن مجھے گلٹ تھا، اندر ایک میرے صدمہ تھا کہ یہ میرے بچوں کے لیے پیسے تھے، میں اس کو محفوظ رکھتا تو بچوں کی پڑھائی میں کام آتے، بچوں کی شادیوں میں کام آتے،
میں نے بچوں کے پیسوں کو ضائع کر دیا، لہذا میں نے خود یہ غلطی کی۔ کہنے لگا کہ اب میرے اندر اتنا گلٹ ہے کہ بس ہر وقت آنسو بہتے رہتے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ اس کی بات سن کے مجھے بھی بہت دکھ ہوا کہ ایک شریف آدمی اذیت میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے اسے تسلی دی، پھر تسلی دے کے میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا رزق کہاں پہ ہے؟ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ کا رزق زمین میں ہے یا آسمانوں میں ہے؟ کہتے جی آپ بتا دیں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ تو جب ہمارا رزق آسمانوں میں ہے تو ہمارا رزق کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ جو ہمیں پہنچنا ہے وہ اللہ پہنچا کے رہے گا۔ اگر کسی نے پہنچانے میں بدیانتی کی تو اللہ دوسرے ڈاکیے کے ذریعے سے پہنچا دیں گے، کسی اور طریقے سے پہنچا دیں گے۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ اس کو پہنچائے۔ اس کو تھوڑا تسلی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ دیکھیں آپ کا رزق تھا، اگر کسی نے آپ سے بدیانتی سے لے لیا آپ فکر مت کرو، اللہ آپ کو آپ کا رزق دوبارہ دے دیں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ اب اس کا جو رونا تھا وہ بند ہو گیا، ذرا تسلی ہو گئی۔ میں نے اسے بیٹھ کے کلمات بھی پڑھا دیے اور اس کو کہا کہ بس اپنے دل سے معاف کر دو اور یہ عہد کرو کہ یا اللہ اس نے میرے ساتھ بدیانتی کی، میں زندگی بھر کبھی کسی کے ساتھ بدیانتی نہیں کروں گا۔ اس نے یہ بھی وعدہ کر لیا۔ پھر میں نے کہا اچھا یہ بھی میرا وعدہ کرو کہ جب اللہ آپ کو آپ کی ضرورت سے زیادہ پیسہ دیں گے تو آپ زکوٰۃ پابندی سے ادا کریں گے۔ اس نے یہ بھی وعدہ کر لیا۔ لو جی میں نے دعائیں دے کے اس کو رخصت کیا۔ رخصت ہوتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگا حضرت اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ بھئی آپ کوئی ایسا کام شروع کریں جو پیسے کے بغیر ہوتا ہے، اللہ برکت دے دیں گے۔ تو ہنس پڑا، حضرت پیسے کے بغیر تو کام کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا سوچیں کوئی نہ کوئی کام ایسا نکل آئے گا چاہے مزدوری کیوں نہ کرنی پڑے۔ لو جی وہ گیا اور اس نے گھر جا کے بیوی کو بتایا۔ اس کی بیوی کا غم بھی ختم ہو گیا کہ ہمیں ہمارا رزق اللہ دے دے گا۔ پھر بیوی نے اس کو مشورہ دیا، ہم دیہات میں رہتے ہیں اور یہاں جو کسان ہوتے ہیں نا یہ کھاد خریدتے ہیں شہر سے، اور ان پڑھ ہونے کی وجہ سے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کھاد کون سی ہے اور کون سی نہیں ہے۔ تو آپ اگر شہر کی کسی کمپنی سے کھاد کی بوریاں کریڈٹ پہ لے کر آئیں اور ان دیہاتیوں کو یہاں بیچ دیں پروفٹ رکھ کے، تو پھر پیسے آپ واپس کر دینا اور کچھ آپ کو نفع مل جائے گا۔ لو جی یہ بندہ کھاد کی کمپنی کے پاس گیا ملتان میں، ان سے بات کی کہ مجھے جی آپ 10 بوریاں دے دیں کریڈٹ پہ، میں آپ کو پیسے مہینے کے اندر واپس کر دوں گا۔ وہ کہ جی ہم تو آپ کو نہیں جانتے، ہم آپ کو کیسے دے دیں؟ یہ کہ جی میرے کاغذات دیکھو، میں اتنا آفیسر تھا گورنمنٹ کے اندر، یہ بھی مجھے جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے۔ وہ کہیں کہ بھئی ہمیں تو شکل صورت سے بھی نظر آتا ہے کہ تم آفیسر رینک کے پڑھے لکھے بندے ہو، لیکن ہم بغیر پیسے کے کیسے اپنا مال دے دیں؟ ہم نہیں دے سکتے۔ اب یہ بیچارہ روز جائے اور روز ان کی منت سے حاجت کرے کہ آپ لوگ میرا کام شروع کروا دیں۔ جو مینیجر تھا نا وہاں کا وہ ذرا رحم دل بندہ تھا، اس کو رحم آ گیا۔ ایک دن وہ کہنے لگا دفتر والوں کو کہ بھائی اس کو 10 بوری کریڈٹ دے دو اور گارنٹی میری ڈال دو، اگر اس نے پیسے نہ بھی دیے تو 10 بوری کے پیسے میں ادا کر دوں گا کہ چلو مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن اب اس بندے کو 10 بوری دے دو۔ اس بندے کو 10 بوری مل گئی، یہ لے آیا، اس نے آ کے کسانوں کو بیچی، ہر بوری پہ 50-50 روپیہ اس نے نفع رکھ لیا، تو 10 بوری کا اس کو اچھا بھلا فائدہ ہو گیا۔ چنانچہ پھر یہ 10 کی جگہ 20 بوری لینے لگ گیا، پھر 30 بوری لینے لگ گیا، پھر 50 بوری کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ کمپنی والوں نے کہا جی ہم آپ کو پورا ٹرک کریڈٹ پہ دے دیتے ہیں۔ اب اس نے کریڈٹ پہ ٹرک لیا اور لوگوں کو تقسیم کی کھاد اور ان سے پیسے لے کے واپس دے دیے۔ پھر ایک ٹرک سے 2 ٹرک اور 3 ٹرک اور ٹرکوں میں کام شروع ہو گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، کوئی 6-7 سال کا عرصہ گزرا ہوگا، یہ بندہ ایک دن میرے پاس واپس آیا، مجھے کہتے ہیں الحمدللہ حضرت آج میں 16 کروڑ کی پراپرٹی کا مالک ہوں۔ اب بخاری شریف تو ختم ہو گئی، اب تم اپنے گھروں کو جاؤ گے اور پریکٹیکل لائف میں تمہارا واسطہ پڑے گا۔ کوئی بندہ جاب کرے گا، کوئی کاروبار کرے گا، کوئی قرضوں میں پھنسے گا، کوئی مشکل میں پھنسے گا، تو پریشان ہو کے کہے گا کہ بھائی میں اب کیا کروں ان حالات کے مسئلوں سے نکلنے کے لیے۔ بچیاں جائیں گی اپنے گھروں میں، ماں باپ ان کے رشتے کر دیں گے، مگر کچھ بچیاں ایسی بھی ہوں گی کہ تعلیم بھی مکمل ہو گئی،
شادی کی عمر کو بھی پہنچ گئی مگر رشتے نہیں آتے. اب بچیاں خود تو نہیں کر سکتی، وہ حالات کے اندر بند ہو جاتی ہیں، کر بھی کچھ نہیں سکتے اور نکلنے کا راستہ بھی نظر نہیں آتا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے ان کو عمل بتا دیا کہ اگر تم تسبیح کا ذکر زیادہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان حالات میں سے نکال دے گا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یونس علیہ السلام ایک پیغمبر تھے جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے. اب مچھلی کے پیٹ میں ان کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ باہر نکلنے کی کیا ترکیب ہے، کوئی مخرج نہیں نظر آتا تھا. انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ تم میرے یونس کو کنارے کے اوپر واپس نکالو. چنانچہ ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات مل گئی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام میری تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہ جاتے. مصیبت اتنی بڑی تھی کہ قیامت تک انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنا تھا، مگر تسبیح پڑھنے نے مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما دی. تو کئی مرتبہ لوگ قرض کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جاتے ہیں، نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا. تو امام بخاری نے چاہا کہ عزیز طلباء تمہیں عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بتا دیتا ہوں اس حدیث تسبیح کو پڑھ لیا کرنا، اللہ تمہیں حالات کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے. اللہ تمہیں قرض کی مچھلی کے پیٹ سے نکال، اور یہ تجربہ شدہ بات ہے. آپ کسی مشکل میں پھنسے ہیں، آپ تسبیح کا ذکر کریں پھر دیکھیں اللہ اس مچھلی کے پیٹ سے کیسے نکال دیتے ہیں. ایک اور بھی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مجرم کو لایا گیا اور انہوں نے جلاد کو کہا کہ اس کے 10 جوتے لگاؤ. اب جلاد نے جب پہلا اس کو جوتا لگایا نا تو وہ کہنے لگا سبحان اللہ. یعنی اس زمانے کے مجرم بھی ایسے تھے جو آل فال نہیں بکتے تھے، بلکہ ان کو اگر ضرب پڑتی تھی تو وہ سبحان اللہ کا ذکر کرتے. تو جب اس نے سبحان اللہ کہا نا تو عمر رضی اللہ عنہ نے جلاد کو اشارہ کیا، دا ہو اس کو چھوڑ دو، ایک ہی کافی ہے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ایک مفتی قسم کے صحابی تھے، وہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، فضاحی کا وہ مسکرا پڑے. تو عمر رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا میں یدریکو کا، حضرت آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ ان کا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سبحان اللہ کے ذکر نے اس بندے کی سزا میں کمی کروا دی. 10 کا آپ نے حکم دیا تھا، 1 پہ معاف کر دیا. اس کا مطلب یہ کہ سبحان اللہ کے ذکر نے عذاب کو کم کر دیا. تو یہ سبحان اللہ کا ذکر ہماری زندگی کی مشکلات کو کم کر سکتا ہے، عذاب کو کم کر سکتا ہے اور ہمیں ان پریشانیوں سے نجات دے سکتا ہے. اس لیے امام بخاری نے یہ حدیث آخر میں بیان فرمائی. تو ہمارے استاد نے اس جواب کو بہت پسند فرمایا. اللہ تعالی ہمیں اللہ اپنا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مفتی صاحب کے جو مختلف ادارے ہیں اللہ ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور ہمیں تقوی و طہارت کے ساتھ. مگر اللہ تعالیٰ وہ زائد رزق اس لیے دیتے ہیں کہ وہ غریبوں کو یا حاجت مندوں کو رزق پہنچا دیں. اگر وہ رزق پہنچاتے رہتے ہیں اللہ ان کو دیتے رہتے ہیں، اور اگر وہ پہنچانے میں کمی کوتاہی کرتے ہیں تو اللہ دینا بھی بند کر دیتے ہیں. چنانچہ آپ مثالیں اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں. حضرت کام ایسا تھا کہ مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی. ایسا حالات نے پلٹا کھایا ہے، اب تو سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتی ہے. جی ہاں، جب اللہ نے یہ موقع دیا تھا کہ مٹی کو ہاتھ لگانے سے سونا بنتی تھی، وہ سارا سونا تمہارے لیے نہیں تھا، اس میں غریبوں کا بھی حق تھا. تم نے صدقات خیرات کو بلا دیا اور اس کو اپنے بینکوں میں جمع کروا دیا. میرے اب اتنے ملین ہو گئے، اب اتنے کروڑ ہو گئے، اب اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے. اللہ نے کہا کہ ڈاکیہ ڈاک نہیں پہنچا رہا، کسی اور کو ڈاکیہ متعین کر دو. یوں حالات انسان کے بدل جاتے ہیں. اور جو انسان اللہ کے بندوں تک ان کا حصہ پہنچاتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت ڈالتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ رجب شعبان میں رمضان میں بندے کا ایک امتحان لیتے ہیں، اس کو مالی پیپر کہتے ہیں. جیسے اسکولوں میں پیپر ہوتے ہیں نا، اے پیپر اور بی پیپر، دونوں انگلش کے پیپر ہوتے ہیں، اے پیپر اور بی پیپر. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے 2 پیپر بنائے، ایک مالی پیپر اور ایک جانی پیپر. رجب اور شعبان میں اللہ مالی پیپر لیتے ہیں کہ میرے بندے میرے حکم پر تو مال کتنا قربان کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں تو زکوٰۃ ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، غریبوں کو خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اب کچھ لوگ اس میں پاس ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ فیل ہو جاتے ہیں. جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ فیل،
اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ پاس ہو گئے۔ پھر رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کا جانی امتحان لیتے ہیں۔ اچھا میرے بندے گرمی ہے مگر تجھے پینا بھی نہیں کھانا بھی نہیں، سارا دن بھوکا رہنا ہے۔ اب یہ مشقت ہے، پیاس لگی ہوئی ہے اور گھر کے فریج کے اندر مشروبات پڑے ہوئے ہیں مگر پی نہیں سکتے جو کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ جانی مجاہدہ رمضان شریف میں کرنا پڑتا ہے۔ اور کچھ لوگ جو سارے روزے رکھتے ہیں وہ بی پیپر میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جب اے پیپر میں بھی کامیاب اور بی پیپر میں بھی کامیاب، اب اللہ ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مومن جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، میرے فرشتوں یہ میرے بندے کیوں اکٹھے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہیں، سب جانتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنانے کے لیے میرے فرشتوں یہ میرے بندے کیوں اے اللہ انہوں نے روزے رکھے، راتوں کو تراویح پڑھی، رمضان پورا عبادت میں گزارا، اب یہ وہ مزدور ہیں جو آپ سے مزدوری لینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا میرے بندوں کو کہہ دو قوموا مغفورا لکم، اے میرے بندوں کھڑے ہو جاؤ، بخشاؤ، میں نے تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو دیکھو اے پیپر بی پیپر میں کامیاب ہوئے تو عید کا دن بندے کے لیے مغفرت کا دن بن گیا۔ اس لیے عید کی خوشی اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم سیویاں کھائیں گے اور میٹھے کھائیں گے،